انشاءاللہ ہم سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 15، 16 اور 17 کا ترجمہ تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الساعة آتیۃ اکاد اخفیها لتجزی کل نفس بما تسعی۔ ترجمہ کنز العرفان، بے شک قیامت آنے والی ہے، قریب ہے کہ ہم اسے چھپا کر رکھیں تاکہ ہر جان کو اس کی کوشش کا بدلہ دیا جائے۔ آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے، ارشاد فرمایا کہ قیامت آنے والی ہے اور لازمی طور پر آئے گی، اور اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اگر قیامت کو لوگوں سے چھپا کر رکھتا، یعنی ایسا ہوتا کہ بندے کے وام و گمان بھی نہ ہوتا کہ قیامت آئے گی اور اچانک آ جائے گی، تو فرمایا لوگ بے خوف ہو جاتے، اپنے رب کی سرکشی کرنے میں مزید دلیر ہو جاتے۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے قیامت کا ذکر فرمایا تاکہ لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف باقی رہے اور یہ اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی تیاری بھی کرتے رہیں۔ اور اسی طرح قیامت کا تو بتا دیا گیا، لیکن قیامت کب آئے گی، کون سی صدی میں آئے گی، یہ کسی کو بھی جو ہے وہ نہیں بتایا گیا۔ اس کی بھی وجہ یہ ہے تاکہ اگر بتا دیا جاتا کہ فلاں صدی میں قیامت آئے گی، فلاں وقت قیامت آئے گی، تو بھی لوگوں کے دلوں سے جو تھا اللہ تعالیٰ کا خوف نکل جاتا، تو اس لیے قیامت کا وقت نہیں بتایا، صرف اتنی خبر دی کہ قیامت آئے گی۔ اور مفتی صاحب فرماتے ہیں افسوس ہے کہ پتہ تو ہمیں ہے قیامت بھی آئے گی، اور اسی طرح موت کا بھی بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ موت بھی آئے گی، لیکن پھر بھی فی زمانہ لوگوں کی اکثریت حشر کے ہولناک دن اپنی موت کو یاد کرنے، اپنی آخرت کو بہتر بنانے کی جستجو کرنے اور اپنی موت کی تیاری کرنے سے انتہائی غفلت کا شکار ہیں۔ قیامت کے دن راحت و چین مل جانے کے طلبگار بھی ہیں، اور اس کے باوجود اپنی عمریں زیادہ ہونے کی لمبی لمبی امیدیں بھی باندھے ہوئے ہیں، یعنی اپنے مقصود سے ہٹ کر لوگ دنیا کے اندر مصروف ہو گئے۔ انسان کا مقصود دنیا میں آنے کا کیا تھا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جن کو نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ تو یاد رکھیں کہ قیامت آنے کا وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے چھپا رکھا ہے کہ قیامت تو آئے گی، یہ پتہ نہیں کہ اب کب آئے گی، کون سی صدی میں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے بندوں سے چھپایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے بعض بندے وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے اس کی خبر بھی دی ہے، جیسے ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی قیامت آنے کا وقت بتا دیا گیا، تب ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی کثیر نشانیاں بیان فرمائیں کہ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، جب یہ پائی جائیں گی تو قیامت آئے گی۔ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ، تو قیامت پر ایمان لانے اور اپنی خواہش کی پیروی کرنے والے ہرگز تجھے اس کے ماننے سے باز نہ رکھیں، ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ اس آیت مبارکہ میں کفار کے بارے میں بتایا گیا کہ جو بندہ خود قیامت کا منکر ہے، تو فرمایا ہے امت محمدیہ تم ایسے لوگوں سے دور رہنا کہ کہیں یہ لوگ تمہیں بھی قیامت کا منکر کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی نہ کر دیں۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، ترجمہ کنز العرفان، اور اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت کلیم اللہ سے سوال کیا کہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے۔ اس سوال کی حکمت یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مبارک عصا کو دیکھ لیں اور یہ بات قلب میں خوب راسخ ہو جائے کہ یہ عصا ہے، تاکہ جس وقت وہ سام کی شکل میں آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ اور ایک حکمت یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مانوس کیا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ سے کلام کی ہیبت کا اثر آپ کا ختم ہو جائے۔ جب آپ نے کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے کلام فرمایا تو اس وقت آپ سے یہ سوال کیا گیا کہ اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ سوال ہمیشہ پوچھنے والے کی لا علمی کی بنا پر نہیں ہوتا، بلکہ اس میں کچھ اور بھی حکمتیں ہوتی ہیں۔ لہٰذا کسی موقع پر نبی پاک کا کسی سے پوچھنا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بے خبر ہونے کی دلیل نہیں ہوتی۔ جیسے جب اماں عائشہ طیبہ طاہرہ پر تہمت لگی تھی تو اس وقت بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اس کا جواب خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات دے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سکوت فرمایا تھا۔ تو بد مذہب یہ بھی اعتراض کرتے ہیں اگر آپ کے نبی کو پتہ تھا کہ میری بیوی پاک ہے تو پھر سرکار نے کیوں نہ بتایا تھا۔ اسی طرح کئی ایک مواقع ایسے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود صحابہ کرام سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا ہے تو معترض یہ اعتراض کرتا ہے کہ اگر آپ کے نبی کو غیب کی خبر تھی تو پھر یہ سوال کیوں کیا۔
تو فرمایا کہ ہمیشہ سوال لا علمی کی بنا پر نہیں کیا جاتا کہ سامنے والوں کو پتہ نہیں ہے، بعض اوقات اس لیے بھی سوال کیا جاتا ہے کہ اس میں کچھ اور بھی حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں جو بندے کی سمجھ میں نہیں ہوتی۔ آپ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا پکڑا ہوا ہے، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو سوال کرنا بعض اوقات لا علمی کی بنا پر نہیں ہوتا بلکہ کچھ اور حکمتوں کی بنا پر بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو مرنے سے پہلے اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔